اس شخص سے جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا۔ یہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے اور کہیں گے گواہ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اپنے رب پر۔ سن لو خدا کی لعنت ہے ظالموں پر جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور تلاش کرتے ہیں اس اللہ کے راستے میں ٹیڑھا پر، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 18 اور 19۔ یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ ان دونوں میں قرآن مجید کی ناقدری کرنے والے لوگوں کا انجام اور ان کی نشانیاں بیان ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، علم وحی ہے۔ اس کی ناقدری جو لوگ کرتے ہیں ان کی نشانیاں بتلائیں اور ان کا انجام بتلایا کہ ان کا انجام کتنا خطرناک اور کتنا نقصان دہ ہے۔ فرمایا کہ اگر فرض کر لو ایک بندہ کہتا ہے کہ اللہ نے یوں فرمایا، حالانکہ اللہ نے وہ بات فرمائی نہیں ہے۔ جو بندہ کہہ رہا ہے وہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی نہیں ہے، لیکن بندہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ نے یوں فرمایا، اللہ نے یوں فرمایا، یہ اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے۔ جیسے میرے بارے میں کوئی بندہ کہے کہ اس نے یہ بات کہی حالانکہ میں نے وہ بات نہیں کہی تو میرے اوپر بہتان بنتا ہے۔ تو ایسے ہی کوئی بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ کہے کہ اللہ نے یہ بات فرمائی، اللہ نے یوں فرمایا، حالانکہ اللہ پاک نے وہ بات نہ فرمائی ہو، تو پھر یہ اللہ پر بہتان بنتا ہے، اور ایسا بندہ سب سے بڑا ظالم ہے، سب سے بڑا فساد مچانے والا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر، حدیث پاک کے اندر بہت شدید قسم کی مذمت آئی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ کا کلام ہو اور واقعتاً میں اللہ کا کلام دوسرے کے سامنے پیش کروں اور بار بار کہوں بھی اللہ یوں فرماتے ہیں، اللہ یوں فرماتے ہیں، اللہ یوں فرماتے ہیں، اور وہ بات واقعتاً اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو اور آگے والا کہے میں نہیں مانتا، آگے والا ہیرو حجت کرے، تیرو کار کرے، لہد و دار کرے، آگے والا نہ مانے، پھر سب سے بڑا ظالم یہ ہے۔ جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بات منسوب کرنے والا جو اللہ نے نہیں فرمائی وہ بڑا ظالم ہے، تو اللہ کی فرمائی ہوئی سچی بات کو پہنچنے کے بعد نہ ماننے والا وہ بھی اتنا ہی بڑا ظالم ہے۔ اور فرمایا ظالموں کے بارے میں اللہ کا ضابطہ ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ جیسے قرآن میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے، ایسے ظالموں پر بھی خدا کی لعنت ہے۔ اب یہاں بتاؤ جس بندے نے قرآن مجید کی دعوت کو نہیں مانا، جس نے قرآن کی دعوت سے اعراض کیا، قرآن کی دعوت سے بے رخی بے توجہی کی، اس نے کسی کے 10 روپے تو نہیں چرائے، اس نے کسی کو تھپڑ تو نہیں مارا، اس نے کسی کی سرسائی زمین کی تو نہیں دبا دی، لیکن اللہ فرما رہا ہے سب سے بڑا ظالم ہے۔ آج ہم ظالم سمجھتے ہیں جو میرے 10 روپے کھا لے، جو میری ایک مرلہ ایک سرسائی زمین کھا لے، جو میرا 1000 روپیہ دبا لے، وہ ظالم ہے۔ اس کو ظالم کوئی نہیں کہتا کہ قرآن کی 6666 آیتیں رات کو بیان ہو، صبح کی بیان ہو، پرائیویٹ میں بیان ہو، مسجد میں بیان ہو، اور جو نہ سنے اور سن کر کے بھی ٹس سے بس نہ ہو، ان کو کوئی بھی ظالم نہیں کہتا، نہ وہ خود اپنے آپ کو ظالم سمجھتے ہیں، بلکہ وہ سمجھتے ہیں ہم تو سب سے بڑے دیندار ہیں۔ کتنی گئی گزری بات ہے کہ اللہ کے قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ ہے کیسا۔ اللہ جس کو کہتا ہے کہ یہ سب سے بڑا ظالم ہے، ہم کہتے ہیں یہ سب سے بڑا ہمارا چودھری ہے، سردار ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا سربراہ ہے، ہمارے محلے کا بڑا ہی نہیں ہے۔ جس کو خدا کہتا ہے کہ سب سے بڑا ظالم ہے،
سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں، اپنے معاملات انہیں کے پاس لے جا کر کے یہ ہمیں انصاف دلائیں گے۔ وہ اللہ کا فرمان ایسے ہے، اس کی کوئی حکمت نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ تو خود سب سے بڑے ظالم ہیں، جو اللہ کا حق نہیں دیتا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں دیتا، جو اللہ کے قرآن کلام کا حق نہیں دیتا، جو کلمہ آپ پڑھ کے مسلمان کہلواتا ہے اسی کلمے کا حق ادا نہیں کرتا، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ ظالم صرف وہ نہیں جو چونٹی پر ظلم کر دے، ظالم صرف وہ نہیں جو بکری پہ ظلم کر دے، ظالم کیا وہ نہیں جو خدا کا حق مارے ہوئے ہے اور اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کرتا، اللہ کے قرآن کا حق ادا نہیں کرتا، جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے اسی کلمے کے حق ادا نہیں کرتا، یہ ظالم نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر خدا کی پھٹکار ہے، ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔ اور ظالموں کی نشانیاں اب یہاں اللہ نے 4 نشانیاں بیان کی۔ نمبر 1، جو اللہ کے کلام کو سننے سمجھنے کے بعد نہیں مانتا۔ نمبر 2، جو اللہ کے راستے سے روکتا ہے، دین پر خود بھی نہیں چلتا اور دوسروں کے لیے رکاوٹ بنتا ہے۔ اب رکاوٹ بننا میں ایک تو یہ ہے کہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے، خبردار کوئی نماز میں آیا تو، خبردار کس نے نماز پڑھی تو۔ اب اتنا بے غیرت بے حیا تو کوئی نہیں بنے گا کہ مسجد کے دروازے پہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے۔ اس کا کردار بتلائے گا، اس کے کرتوت بتلائیں گے کہ گھر میں نمازی ایک بھی نہیں ہے، اس کو پرواہ بھی نہیں ہے میرے بچے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، میری بیوی بیٹی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی، میرے کام کرنے والے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے۔ میں آج سوچ رہا تھا صبح صبح اذان کے وقت میرے دل میں آیا کہ ہم اور صحابہ پتہ نہیں ہماری سوچ کتنا فرق ہے۔ وہ جا رہے ہیں مزدور لینے کے لیے، دیکھتے ہیں نماز اچھی کون پڑھتا ہے اور قرآن اچھا کون پڑھتا ہے، اپنے کام کے لیے اس کو لے کے آتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں مزدور وہ یہ تو مولوی کو نہ یہ تو نمازیں پڑھتا رہے گا، یہ درمیان میں نماز میں چلا جائے گا، تو کام میں ہٹ جائے گا۔ آج ہم مزدور وہ تلاش کرتے ہیں، بھلے وہ شرابی ہو، بھلے وہ زانی ہو، بھلے وہ ماں باپ کا گستاخ ہو، بھلے وہ بہن بھائیوں کا حق مارا ہوا ہو، بھلے وہ ہمسایوں کے ساتھ کیسا گندا ہو، بس یہ ٹھیک ہے، یہ کام ذرا اچھا کرتا ہے، اینٹیں ذرا اچھی اٹھاتا ہے، بس ہم نے اینٹیں اٹھوانی ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے۔ وہ صحابہ کو اتنا پتہ نہیں چلتا تھا، ان کو کام کا نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ مزدور کھڑا ہے، یہ مزدور کھڑا ہے، یہ مزدور کھڑا ہے، بھائی کس مزدور کو لینا ہے؟ جو نماز اچھی پڑھتا ہو، مجھے وہ مزدور چاہیے، مجھے وہ مزدور چاہیے جو قرآن اچھا پڑھتا ہو۔ تم نے وہاں جا کر قرآن پڑھوانا ہے، تم نے وہاں جا کے نمازیں پڑھوانی ہے، جو خدا کا نہیں ہے وہ میرا کیا ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے اچھی وہ خدا کا ہے، اس لیے وہ میرا بھی، جو قرآن اچھا پڑھتا ہے وہ خدا کا ہے، وہ میرا بھی، جو خدا کا نہیں ہے میں اس باپ نہ بناؤں تو پھر میری خدا کے ساتھ کون سی محبت ہے؟ تو فرمایا جو لوگ اللہ کے دین سے روکتے ہیں یہ دوسری نشانی ہے ظالم۔ اور تیسرا فرمایا کہ اللہ کے دین پر اعتراضات تلاش کرتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی تلاش کرو، کوئی عذر، کوئی بہانہ مل جائے، مولوی ایسے، تبلیغی ایسے، داڑھی والے ایسے، نمازی ایسے، دین ایسا، فلاں ایسا، کوئی نہ کوئی بہانہ مل جائے، کوئی اعتراضات مل جائے۔ فرمایا یہ ظالم ہے، یہ ظالم کی دوسری نشانی ہے۔ اور تیسرا جس کو آخرت کی فکر نہیں ہے، جس کو مرنے کے بعد کا خیال ہی نہیں ہے، ظالم۔ اب مجھے بتاؤ یہ 4 نشانی جو قرآن نے بیان کی ہیں، کیا ان میں یہ ہے جو کسی کو تھپڑ مارے، ان میں ہے جو کسی کو قتل کرے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ظالم نہیں ہے، وہ بھی ظالم ہے، لیکن اگر بڑا ظالم وہ ہوتا تو خدا یہ کہتا کہ جو قاتل ہے وہ ظالم ہے، جو کسی کی عزت پہ حملہ کرتا ہے وہ ظالم ہے، بے شک وہ ظالم ہے۔ لیکن قرآن نے بڑا ظالم ان کو کہا ہے جن کا تعلق دین کے ساتھ ہے، اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ ہم سارے کے سارے جس کو دیکھ لو بالکل وہ اس کو سمجھتے ہیں یہ تو کوئی قصور ہی نہیں، بھائی میں نماز نہیں پڑھتا، پھر آپ نہ فیل ہے، تمہیں کیا؟ کسی کو ذرا کہو نا نماز کا تو آگے سے یہی شیطان اس کو سمجھاتا ہے، یہ میری مرضی، میری نماز ہے، پڑھو یا نہ پڑھو، تمہیں کیا؟ جیسے وہ بے وقوف کہتے ہمارا جسم ہماری مرضی، اب یہ بھی کہتے ہمارا نماز ہماری مرضی۔ اگر تیری مرضی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی جو ایمان والوں کو فرمایا
نماز کا نظام قائم کرے. یہ قرآن کے اندر ہے. اگر ان کو میں قدرت دے دوں، طاقت دے دوں، ان نیک لوگوں کو اگر حکومت دے دوں تو ان کا پہلا کام یہ ہوگا کہ نماز کا سرکاری نظام قائم کرے. بے نمازی کسی کو رہنے نہیں دے. اگر کوئی رہے گا تو جیل میں رہے گا. خدا کا باغی خدا کی زمین پر کھلے عام پھر رہا ہو اور کوئی قدخانہ ہو حکومت کی طرف سے، یہ اسلامی حکومت ہو ہی نہیں سکتی. اسلامی حکومت میں جیسے میرا باغی میرے گھر میں آزاد نہیں پھر سکتا، تو خدا کا باغی خدا کی زمین پر آزادانہ نہیں پھر سکتا. تو فرمایا کہ ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا، اس شخص سے جو بہتان باندھتا ہے اللہ کاذبا، اللہ پر جھوٹا. اللہ کے کلام کو باوجود سننے سمجھنے کے نہ ماننا، چاہے اعتقادا نہ مانتا ہو چاہے عملا نہ مانتا ہو، نہ ماننا یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور فرمایا یہی لوگ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے روبرو پیش کیے جائیں گے تو پھر ان کے خلاف گواہ وہاں کہیں گے وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ. یہی لوگ پیش کیے جائیں گے اللہ کے سامنے روبرو، آمنے سامنے. خدا کے باغی جب خدا کے سامنے، خدا کے دین کے دشمن خدا کے سامنے، تو فرمایا وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، شاہد نہیں کہا، اشہاد، بہت سارے گواہ، بہت سارے گواہ. اور کتنے گواہ ہوں گے؟ فرمایا فرشتے گواہی دیں گے ان کے خلاف، انبیاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، سارے لوگ نیک لوگ ان کے خلاف گواہی دیں گے، بلکہ خود ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے. وہ زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا جس پر بغاوت کی تھی، وہ درخت وہ پتھر گواہی دے گا جس کے قریب خدا کا قانون توڑا تھا. کتنے گواہ ہوں گے. اس لیے فرمایا وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور گواہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اپنے رب پر. منہ سے کہتے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں. لیکن بازاروں میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو مانتے ہی نہیں. کاروبار میں شادی خوشی کے موقع پر مسلمان محسوس ہی نہیں ہوتے. جو شیطان کہتا ہے، جو نفس کہتا ہے، جو برادری کہتی ہے، جو خاندان کہتا ہے، اس وقت وہ کرتے ہیں. تو فرمایا آپ گواہ کہیں گے وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہی لوگ ہیں جن نے جھوٹ بولا تھا اپنے رب پر. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، سن لو اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. کون ظالم؟ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے اللہ کے دین سے رکاوٹ بنتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے دین کے بارے میں ٹیڑھا پن، اعتراضات تلاش کرتے ہیں کہ بھی کوئی کسی طریقے سے عائد جوئی کی کوئی اعتراض کا موقع مل جائے. دین پر اعتراض کا موقع نہیں ملتا، قرآن پر اعتراض نہیں کر سکتے. پھر شیطان کہتے ہیں قرآن والوں پر کرو، دین والوں پر کرو. تو دین والوں پر اعتراض، قرآن والوں پر اعتراض، یاد رکھو یہ دین پر اعتراض ہے. حاملین دین، اللہ نے انہی کو انبیاء کا وارث بنایا ہے. تو فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون. یہاں تک اگر عربی گرامر ہمیں آتی ہو، ہم بالآخرۃ ہم کافرون، ایک تو ہم کو ڈبل لائے اور دوسرا مقدم کر کے لائے. حالانکہ بظاہر اس کی ضرورت نہیں تھی، جمع کا صیغہ تو ویسے موجود ہے کافرون، لیکن ڈبل لانا، مقدم کر کے لانا، گویا کہ تاکید کے ساتھ، پھر تاکید کے ساتھ، یہی ہی لوگ ہیں جو آخرت کے منکر ہیں. ورنہ آخرت کو ماننے والے کی زندگی ایسی کیا یوں ہی جیا کرتے ہیں مرنے والے، جن کو اپنی موت کا خیال ہو، ان کو جینے کا انداز یہی ہوتا ہے جس طریقے سے ہم لوگ جی رہے ہیں. جینے کا، جن کو مرنے کا خیال ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، ان کے جینے کا انداز بھی کچھ اور ہوتا ہے.